بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، آپ ذرا ٹھہر کر سوچیں کہ وہ کون سی خطرناک ترین خلاف ورزی ہے جو توحید کی اصل بنیاد کو ہی منہدم کر دیتی ہے۔ وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے جو محض گناہ نہیں بلکہ اپنے کرنے والے کو اللہ عز و جل کے ساتھ کفر میں مبتلا کر کے اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے؟ وہ کون سی بڑی آفت ہے جس نے ہمارے معاشرے میں جہالت اور کم علمی کے سبب خاموشی سے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کی سنگینی اور ہلاکت خیزی سے ناواقف اسے ایک معمولی بات سمجھ کر اس دلدل میں اترتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسے ہی ہولناک جرم اور ایک ایسی تاریک وادی سے متعلق ہے جس میں قدم رکھنا اپنے ایمان کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ موضوع ہے جادوگروں، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا، ان سے سوال کرنا اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا۔ یہ وہ مہلک بیماری ہے جو عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، توحید کی روشنی کو نگل لیتی ہے، بندے کا رشتہ خالق سے کاٹ کر شیاطین سے جوڑ دیتی ہے، اور انسان کو توحید کے نور سے نکال کر شرک اور کفر کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہونے والا اپنی دنیا بھی کھوتا ہے اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس عظیم فتنے کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں، اس کے کفر ہونے پر دلائل کا جائزہ لیں اور توحید کے اس قلعے کی حفاظت کا عزم مصمم کریں جسے شرک کی قوتیں مسمار کرنے کے در پہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جادو صریحاً کفر اور شرک ہے۔ جادوگر کافر اور مشرک ہے، کیونکہ اس کا جادو اللہ کے سوا شیاطین سے مدد مانگے اور ان کی عبادت کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان کبھی کسی جادوگر کی خدمت اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ جادوگر صریح شرکیہ عبادات کے ذریعے اس کا قرب نہ حاصل کر لے اور اللہ عز و جل کے ساتھ کھلے کفر کا ارتکاب نہ کرے۔ صریح شرکیہ عبادات جیسے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، سجدہ کرنا یا قرآن کی توہین کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے کفر کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ چیز بھی جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، پس تم کفر نہ کرو۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، اور وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی اور نفع نہ دیتی تھی، اور بلا شبہ وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً بہت برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کاش وہ جانتے ہوتے۔
یاد رکھیے، محض جادوگر کے پاس جانا، اس سے سوال کرنا اور غیب دانی کے اس کے دعوے کی تصدیق کرنا اس چیز کا کفر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ حرام ترین کاموں میں سے اور ایک مسلمان کے دین کے لیے شدید ترین خطرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو کسی نجومی یعنی علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ صرف جانے اور پوچھنے کی سزا ہے، تصدیق کا جرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ عمل توحید کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق کی تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، من اتی عرافا او ساحرا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی نجومی، جادوگر یا کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ وعیدیں اتنی سخت ہیں کہ ایک سچے مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ جادوگروں کے پاس جانا مطلقاً جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر اس کا مقصد جادو کا علاج جادو سے کروانا ہی کیوں نہ ہو، جسے نشرہ شیطانیہ یعنی شیطانی جھاڑ پھونک کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے، لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکہن لہ او سحر او سحر لہ۔ وہ ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، یا جو کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے۔ النشرہ سے مراد جادو زدہ شخص سے جادو کے اثر کو زائل کرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ نشرہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نشرہ شرکیہ، یہ جادو کا علاج اسی جیسے جادو سے کرنا ہے، یہی وہ عمل ہے جو شیطان کا کام ہے اور یہ حرام بلکہ کفر ہے۔ نمبر 2 نشرہ مشروعہ، یہ جادو کا علاج شرعی دم، نبوی دعاؤں، معصور اذکار اور جائز دواؤں کے ذریعے کرنا ہے۔ یہ قسم نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ جادوگروں اور شیاطین کے مکر و فریب سے بچنے کا مضبوط ترین قلعہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اسی کی پناہ میں آ جانا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ امور معاون ثابت ہوتے ہیں، جیسے اللہ عز و جل کے ذکر کی کثرت۔ بندے کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے۔ مقررہ اذکار پر پابندی، جیسے صبح و شام کے اذکار، نیند کے اذکار اور گھر بیت الخلاء میں داخل ہونے کے اذکار وغیرہ۔ قرآنی آیات اور شرعی دم، سب سے مؤثر علاج اور حفاظت قرآن کریم کی تلاوت اور شرعی دم یعنی رقیہ شرعیہ ہے، خصوصاً سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پس ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو، شرک اور گمراہی کے دروازوں سے کوسوں دور رہے اور اپنے دل کو صرف ایک اللہ سے وابستہ رکھے، کیونکہ وہی کافی ہے اور وہی بہترین محافظ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس اہم موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا کفر صریح ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جادوگروں، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا حرام قطعی اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
ان سے صرف کچھ پوچھنا بھی 40 دن کی نمازوں کی قبولیت سے محرومی کا سبب ہے، اور اگر کوئی ان کی غیب دانی کی باتوں کی تصدیق کر دے تو وہ دین محمدی کا منکر اور کافر ہو جاتا ہے۔ جادو کا علاج جادو سے کروانا بھی حرام اور شیطانی عمل ہے، بلکہ اس کا واحد علاج قرآن و سنت سے ثابت شدہ شرعی دم اور دعائیں ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم توحید کے اس قلعے کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے اور اپنے معاشرے کو اس شرک کی نجاست سے پاک کریں گے۔ ہم شرک اور کفر کے ان دروازوں کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم یا ہمارا کوئی عزیز کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا ہو جائے تو ہمارا بھروسہ ان جادوگروں اور شیطان کے ایجنٹوں پر نہیں بلکہ اپنے رب الشافی الکافی پر ہوگا۔ ہم اس کے حضور جھکیں گے، اسی کے کلام سے شفا طلب کریں گے، اسی کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور علاج کے لیے صرف جائز اور شرعی طریقے اختیار کریں گے۔ ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور اس کی پناہ کے بغیر کوئی جادوگر یا شیطان ہمیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی توحید کا تقاضا ہے، یہی ایمان کی روح ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اے اللہ، ہمیں خالص توحید پر زندہ رکھ، اسی پر وفات دے، اور اپنے توحید پرست بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ہر قسم کے شرک اور کفر سے اور شیاطین انس و جن کے مکر و فریب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔